السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وضاحت چل رہی تھی، جس میں ایاک نستعین کا ایک مطلب بیان کیا گیا تھا کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں انسان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ ایاک نعبد میں عبادت کو بتایا گیا تھا کہ عبادت کریں گے تو صرف اللہ ہی کی کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت ہم نہیں کر سکتے۔ تو اب اگلے جملے میں یہ بتلایا جا رہا کہ اے اللہ، ہم آپ کی عبادت بھی کریں گے تو آپ ہی کی مدد سے کریں گے، آپ کی مدد کے بغیر ہم آپ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ اور صرف عبادت ہی نہیں بلکہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ یقین ہر ایمان والے کو ہونا چاہیے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے، آپ کی مشیت سے اور آپ کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ دنیا میں جتنے اسباب ہے جو اسے انسان اختیار کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے انسان کی مدد کرتے ہیں۔ تو ایاک نستعین کا ایک پہلو گزشتہ درس میں آیا تھا، اور ایک دوسرا پہلو ایاک نستعین کا وہ ہے مدد مانگنے کا، یعنی ایاک نستعین میں ہے کہ اے اللہ، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر انسان ایک دوسرے انسان سے مدد طلب کرتا ہے، ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کتنے انسان ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کے بغیر دنیا میں زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ ہر ایک کو کسی نہ کسی کی ضرورت لگی ہے۔ کوئی آدمی بھوکا ہے تو اسے کمانے کے لیے جاب کی ضرورت ہے، پھر تنخواہ لینے کے لیے ایک باس کی ضرورت ہے، اور کاروبار کرنے کے لیے سامان کی ضرورت ہے، سامان خریدنے کے لیے بیچنے والے کی ضرورت ہے، پیسہ لینے کے لیے کسی سامان کے خریدنے والے کی ضرورت ہے، بیمار پڑ جائے تو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے مسائل ہیں جس سے انسان روزانہ دوچار ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کسی بھی شریعت میں اس قسم کی مدد لینا تو منع نہیں ہے، کیونکہ انسان اس کے بغیر تو زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر انسان کو یقین ہونا ہے کہ کام بس اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ جیسے انسان کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کروانے کے لیے، تو اب جو وہ دوا تجویز کرتا ہے تو یہ دوا سبب ہے انسان کے بیماری کے دور ہونے کا۔ دوا حقیقی سبب نہیں ہے بلکہ اللہ کے بعد سبب اور ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی دوا ہے، کبھی کسی مریض کے لیے وہ شفا بنتی ہے تو کبھی موت کا سبب بنتی ہے۔ ایک ہی دوا ہے، ایک مریض کو ایک وقت میں صحت مل گئی اور وہی دوا اسی مریض کو دوبارہ نقصان پہنچا دیتی ہے۔ ہم ان چیزوں کا مشاہدہ بارہا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوا کھائی تھی تو اچھے ہو گئے تھے، لیکن پھر کچھ دن بعد دوا استعمال کی وہی دوا تو اور طبیعت بگڑ گئی۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ دوا کے اندر شفا اللہ رکھیں گے تو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ یقین ہر انسان کو ہونا ہے۔ ایک بہت ہی معتبر مشہور ڈاکٹر، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ اپنی زندگی کے آخری زمانے میں اپنی زندگی کے جتنے انہوں نے ڈاکٹری کے مہارت کے فن حاصل کیے تھے اس کے نچوڑ کے طور پر کہا کرتے تھے کہ میں نے پوری زندگی ڈاکٹری کی لائن میں، طب کی لائن میں گزاری ہے اور ہزاروں لوگوں کو میں نے ان کا علاج کیا ہے، لیکن جب بھی کوئی انسان اپنے اندر دوا پیٹ میں ڈالتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب دوا پیٹ میں جاتی ہے
تو وہ کسی سے پوچھتی ہے کہ یہ میں اس کے پیٹ میں جا کر اس کے لیے شفا کا سامان بنوں یا نقصان کا سامان بنوں، اور جب اسے اجازت ملتی ہے تب وہ اثر کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی کا نچوڑ یہ پیش کیا ہے کہ میں کوئی بھی انڈکشن، کوئی بھی دوا کسی بھی مریض کے پیٹ میں ڈالتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی سے پوچھتی ہے، اور وہ کس سے پوچھتی ہے؟ وہ اللہ سے پوچھتی ہے۔ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو دوا صحت دیتی ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو دوائیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی ڈال دی جائے، انسان کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ایسا یقین ان اسباب میں بھی اللہ ہی کی ذات پہ ہونا ہے۔ اب اس کے علاوہ غیر مادی اسباب کے تحت، یعنی اس کے علاوہ، یعنی یہ مادی اسباب یعنی ضروریات زندگی جسے انسان روزانہ دوچار ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی مددیں ہیں جس کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے، اور وہ مددیں کسی بھی انسان سے دعا کروانے کی ہے یا کسی سے دعا کرنے کو کہنے کی ہے اور کسی سے اللہ کے علاوہ مانگنے کی ہے۔ اس قسم کی جو باتیں ہیں اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ تفصیل سمجھنی اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو ایشو ہے وہ بڑا کریٹیکل ہے، کہ اس سلسلے میں اتنے اختلاف ہے کہ لوگوں نے اسی مسئلے کو، اسی ایشو کو ہائی لائٹ کر کے کفر اور ایمان کے فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اور وہ ایشو یہ ہے کہ اگر ہم کسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کسی موقع پر دعا کرتے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی نبی کا یا کسی ولی کا، کسی اللہ کے نیک بندے کا واسطہ دے کر دعا کروانا، یہ اس مدد میں شامل نہیں ہے جو مدد حرام ہے۔ یعنی یہاں جو ایاک نستعین کہا گیا کہ ہم مدد مانگیں گے تو آپ ہی سے مدد مانگیں گے، تو اب یہاں استعانت کی 3 قسمیں ہیں۔ یعنی ایک مدد مانگنا وہ ہے جو بالکل حرام ہے، اور ایک مدد مانگنا وہ ہے جس کے حرام ہونے کی 2 قسمیں ہیں، پھر ایک مدد وہ ہے جو بالکل حلال ہے، یعنی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو 3 قسمیں ہو گئی، ایک ہے جو جائز ہے مدد، اور دوسری ہے جو ناجائز ہے، اور تیسری ہے جس کے اندر اختلاف ہے۔ تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس سلسلے میں ایک طرف بہت زیادہ غلو ہے، ایک طرف بہت زیادہ کمی ہے، تو افراط و تفریط اتنی زیادہ ہے کہ انسان کو قرآن مجید میں اصل اس مسئلے میں کیا حکم ہے وہ جاننے میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ اتنا زیادہ دلائل کو گھما کر پھرا کر ایسا پیش کر دیا گیا کہ اب کوئی عام انسان اگر قرآن کے صحیح مطلب تک، قرآن کی صحیح تعلیم تک پہنچنا چاہے تو اس مسئلے میں پہنچنا اس کو مشکل ہو رہا ہے، نہ حدیث تک صحیح طرح پہنچ پا رہا، نہ قرآن تک صحیح طرح پہنچ پا رہا۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ کسی اللہ کے نیک بندے کے وسیلے سے، واسطے سے دعا کروانے کا۔ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے اشارات سے، حدیث کی تشریحات سے کسی بھی نبی کے، کسی ولی کے، کسی اللہ کے نیک بندے کے وسیلے سے دعا کروانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں دعا کرنے کا طریقہ بھی ہم سن لیں۔ وہ طریقہ یہ ہے، اے اللہ اپنے ان نیک اور مقبول بندوں کے طفیل میری یہ دعا قبول فرما، کہ بھائی یہ نیک بندے ہیں، ان کے تذکرے میں، ان کے طفیل سے میری یہ دعا قبول فرما لیجئے۔ تو اس ایسا کہنے میں، ایسے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پورے اسلاف سے، پوری تاریخ سے ایسی دعا کرنے کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی کے وسیلے سے یا اللہ کے کسی نیک بندے کے وسیلے سے اے اللہ آپ ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ وہ مخصوص مدد مانگنا اور استعانت کا مسئلہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور غیر اللہ کے لیے شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگ سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مانگیں گے تو یہ شرک کہلائے گا۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی فرشتے سے، کسی پیغمبر سے، کسی ولی سے اور کسی بھی انسان سے خدا تعالیٰ کی طرح قادر مطلق سمجھ کر، مختار کل سمجھ کر اس سے دعا مانگنا، یعنی یہ سمجھنا کہ یہ فرشتہ، یہ نبی، یہ انسان، یہ ولی، یہ فلاں بندہ اللہ کی طرح اتھارٹی رکھتا ہے ہر کام کے کرنے کی، جو اللہ کر سکتے ہیں وہی یہ بندہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر اس طریقے کا عقیدہ رکھ کر مانگا جائے گا تو یہ تو ایسا کھلا ہوا شرک ہے کہ جس کو تو کفار عام مشرکین اور بت پرست بھی اس کو کفری سمجھتے ہیں۔
کہ کون سا بھی کافر ہو وہ اپنے بت کو، اپنی دیوی کو، اپنے دیوتا کو گاڈ کی طرح، اللہ کی طرح نہیں سمجھتا. وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہے، خدا ہے، لیکن یہ ان کے بعد ہے، ایسا سمجھتا ہے. اور اگر کوئی کسی انسان کو، کسی دیوی کو، دیوتا کو، مورتی کو، کسی بھی انسان کو، یہاں تک کہ نبی کو، ولی کو، فرشتے کو اگر اللہ کی طرح مختار کل، اللہ کی طرح سب کچھ کرنے پر قادر سمجھتا ہے تو یہ تو کھلا ہوا شرک ہے. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی دو رائے نہیں، کسی تفصیل کی بھی اس میں ضرورت نہیں. اب یہاں پر ایک دوسری قسم اور ہے وسیلے کی، مدد مانگنے کی، جس کو کفار اختیار کرتے ہیں اور اسلام اور قرآن اس کو شرک قرار دیتا ہے. اور یہاں قرآن مجید کی آیت میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی کی مدد طلب نہیں کرتے، کسی سے ہم مدد نہیں چاہتے. یہاں پر یہ عقیدہ لوگ بنا لیتے ہیں کہ اصل قادر اور اصل مختار کل تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے کچھ اختیارات، کچھ اتھارٹی، کچھ طاقت، کچھ کام کرنے کا ملکہ، کچھ دائرہ ان لوگوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے. جیسے کفار و مشرکین کہتے تھے کہ اس دیوی کو، اس دیوتا کو پانی برسانے کی قدرت ہے، اسے اولاد دینے کی قدرت ہے، اسے فلاں کرنے کی قدرت ہے، اسے فلاں کرنے کی قدرت ہے. اس طریقے سے عقیدہ بنا لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کچھ اختیارات دیے ہیں جس سے کام چلتا ہے دنیا کا. یعنی بارش برسانا ہے، اللہ تعالیٰ بارش برسانے کے موقع پر اس دیوی یا دیوتا کو یا اس مورتی کو اختیار دے چکے ہیں کہ تم بارش برساؤ، تم اولاد دینے میں لوگوں کی ہیلپ کرو. اس طریقے کا عقیدہ رکھنا یہ وہ عقیدہ ہے جو بالکل شرکی عقیدہ ہے، جسے قرآن مجید حرام کہتا ہے، جسے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. یہاں پر رک کر ہمیں ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ بعض لوگ وسیلے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم لوگوں کی رسائی خدا تعالیٰ تک نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کے دربار تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اس لیے جو درخواست کرنی ہے وہ اللہ کے مقبول بندوں کے سامنے پیش کریں گے، جو مانگنا ہے ان سے مانگیں گے. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بندے ان کی مرادیں پوری کرنے پر قادر ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو کچھ اختیارات دیے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کا ان کا گہرا تعلق ہے، تو ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تو نہیں مانگ سکتے، لہذا درمیان میں ان کو واسطہ بنا لیں گے، ان کے واسطے سے مانگیں گے، ان کو سنائیں گے، ان کو بولیں گے، ان کو پوچھیں گے، ان کے سامنے کہیں گے. اولاد ہونا ہے ان سے مانگیں گے، کاروبار کی ترقی ہے ان سے مانگیں گے، معاملات میں پریشانی ان سے مانگیں گے، بیماریاں ہیں ان سے مانگیں گے، ان کو بولیں گے، یہ اللہ کو بولیں گے، ہماری ہیلپ کریں گے اللہ تک پہنچنے میں. اس طریقے سے سمجھتے ہیں. دراصل یہ بہت بڑی جہالت ہے، یہ انسانوں کی جہالت ہے جو دو غلطیوں کا مجموعہ ہے. سب سے پہلی غلطی جو انسانوں سے اس معاملے میں ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار عالی کو دنیا کے شاہی درباروں پر قیاس کر لیا. یعنی جس طرح دنیا کے دربار ہوتے ہیں کہ دنیا کے دربار میں بادشاہوں تک رسائی بغیر وزراء کے، بغیر امراء کے اور بغیر دربانوں کی منت کشی کے نہیں ہو سکتی، کہ جب تک اس کی دربار بادشاہ کے ہاتھ کے نیچے کے آدمی سے دوستی نہیں کریں گے اور اس کو کچھ کھلائیں گے نہیں، پلائیں گے نہیں، تب تک بادشاہ تک پہنچ نہیں سکتے. ایسے ہی ان لوگوں نے دنیا کے بادشاہوں کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیاس کر لیا ہے، جو بالکل غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دربار کو دنیا کے دربار میں قیاس کر لیا ہے. کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی اگر ہم جاتے ہیں جج کے پاس تو وکیل کے ذریعے سے جج تک بات پہنچاتے ہیں، ڈائریکٹ ہم جج تک بات نہیں پہنچا سکتے، تو اس کو اللہ پہ قیاس کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ. دیکھو بھائی جیسے جج تک ہم بات نہیں پہنچا سکتے، درمیان میں وکیل کو رکھتے ہیں، تو ایسے ہی ہم اس نیک بندے کو درمیان میں واسطہ بنائے ہیں تاکہ ہماری بات کو اللہ تک وہ پہنچا دے. یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ وہ وکیل درمیان میں واسطہ اس لیے بنا ہوا ہے کہ وہ جج عاجز ہے آپ کی بات کو سننے سے. اب وہ جج ہر ایک کی بات کو سن نہیں سکتا، ہر ایک کے مقدمے سننے کے لیے اس کے پاس وقت ہے نہیں، اور ہر ایک کی بات کو وہ سمجھ سکتا نہیں، اس وجہ سے وہ عاجز ہے، اور عاجزی کی وجہ سے وہ ایک درمیان میں واسطے کو رکھا ہے. وہ وکیل آپ کا جو بھی مطلب ہے، جو بھی آپ کا مطلوب ہے، اس کا صحیح مطلب، صحیح معنی جج کو سنا دیتا ہے.
جج کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے شہرک سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عاجز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ ہمارے دلوں کے بھید کو، انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ کے یہاں کہاں عاجزی ہے؟ وہ جج تو عاجز ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، جج کو ضرورت ہے واسطے کی، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے واسطے کی۔ اللہ تعالیٰ بغیر واسطے کے بھی سب کچھ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے قادر ہیں جیسے کہ اگر کوئی کسی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کالی چونٹی کے چلنے کی سرسراہٹ کو سنتا بھی ہے اور اس کے قدموں کو دیکھتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسی قدرت والے ہیں۔ اب وہ بادشاہ کا حال کیا ہے، وہ جج کا حال کیا ہے، وہ تو عاجز ہے۔ تو بادشاہ کر اللہ کو قیاس کرنا یہ بالکل جہالت ہے۔ اسی طرح یہاں سے دھوکہ انسانوں کو ایک اور معاملے میں لگ جاتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے فرشتوں کے ہاتھوں دنیاوی نظام کے بہت سے معاملات جاری کر دیتے ہیں۔ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ اس فرشتے کو کچھ اختیار ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے معجزات کو ظاہر کر دیتے ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بھئی ان نبیوں کو کچھ اختیار ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ولیوں کے ذریعے سے کرامات کو ظاہر کر دیتے ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بھئی ان ولیوں کو بھی کچھ اختیار ہے۔ بھئی فرشتہ ایسا کام کر رہا، نبی ہیں اور ایسا کام کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ جو خلاف ہے انسان کی عقل کے، جو انسان کی عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہا، نیچر کے خلاف ہے۔ جیسے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے ہیں، وہ لاٹھی اژدہا بن جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھوں کو پھیرتے ہیں، نابینا چہرے پہ پھیرنے سے بینا ہو جاتا ہے۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی کچھ اختیارات ان کو بھی ہیں، اسی لیے تو کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کچھ کر رہے ہیں۔ ولیوں کو اللہ تعالیٰ کرامات دیتے ہیں تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ کرامتیں کرنا، گویا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ان ولیوں کو اللہ سے ایسا تعلق ہے، اللہ نے انہیں کچھ اختیار دیا ہے، جو چاہے یہ کر سکتے ہیں۔ یہ جہالت پر مبنی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید پر میں جگہ جگہ ایسی آیتیں بیان فرمائی ہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میدان جنگ میں ہیں اور سامنے دشمن ہے، تو نبی نے ہاتھ میں مٹی لی اور دشمنوں پہ پھینکی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، آپ نے جب پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، بلکہ اللہ نے اس مٹی کو پھینکا۔ تو بھئی کیا ہے یہ؟ مٹی کو پھینکنے سے کیا دشمن ختم ہو جائے گا، دشمن ہار جائے گا؟ نہیں، لیکن مٹی کے پھینکنے سے دشمن کا ہارنا یہ معجزہ ہے نبی کا۔ اور اللہ بتلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معجزے کو نبی کے ہاتھوں میں ظاہر فرما رہے ہیں۔ دکھ رہا ہے کہ نبی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کرتے ہیں۔ معجزے کا مطلب عمل اللہ کا ہے اور واسطہ نبی ہوا کرتے ہیں۔ جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوم نے کہا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ اگر آپ کا وعدہ سچا ہے تو آپ اس وعدے کو پورا کر کے دکھائیے۔ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، سورہ ہود کی آیت نمبر 33 ہے۔ نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان کی قوم نے کہا کہ عذاب کو بلائیے، آپ ڈراتے ہیں نا ہم کو کہ اگر تم اللہ کے نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، تو وہ عذاب جس کا آپ وعدہ کرتے ہو بلاؤ اس عذاب کو۔ تو نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی عذاب کو بلاتا ہوں، بلکہ فرمایا کہ انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، عذاب میرے چاہنے سے نہیں آتا بلکہ اللہ کے چاہنے سے آتا ہے۔ وہ تو اللہ لائے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے، اور جب آئے گا تو تم عاجز ہو جاؤ گے، تم اس عذاب کو روک نہیں سکتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ قرآن مجید میں کئی جگہ ایسے واقعات موجود ہیں کہ ان کی نبیوں کو ان کی قوموں نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہے تو فلاں معجزہ دکھاؤ، سچے نبی ہے تو فلاں معجزہ دکھاؤ، سچے نبی ہے تو ایسا کر کے دکھاؤ، سچے نبی ہے تو ایسا کر کے دکھاؤ، سچے نبی ہے تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ تو انبیاء کیا کہتے؟ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،
کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اس بات کی قدرت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ معجزوں کو صادر کرے. ہمارے قبضے میں معجزوں کو صادر کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے. اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام سے بہت سے دشمنوں نے، کافروں نے کئی قسم کے معجزوں کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اللہ نے جس کو چاہا ظاہر کیا اور جس کو چاہا ظاہر نہیں کیا. کیسے کیسے سوالات قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے موجود ہیں. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ لیں گے تب یقین کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ہم کو دکھا دو. نبی سے کہا تھا کہ تم دکھاؤ گے تو ہم یقین کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جو چاہا وہ کیا، جو نہیں چاہا وہ نہیں کیا. اللہ نے نہیں دکھایا. ایسے ہی دشمنوں نے کیا کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی قسم کے معجزوں کا مطالبہ کیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتلا دیے. تو وہ چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہوئے؟ اللہ کی مشیت سے ہوئے. عمل اللہ کا ہے اور ظاہر نبی کے ہاتھوں سے ہوتا ہے. یہی کیفیت ولیوں کے کرامتوں کی ہے کہ عمل اللہ کا ہوتا ہے لیکن ولیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں. تو اب لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب نبی ایسا کر رہے ہیں، ولی ایسا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی کچھ اتھارٹی حاصل ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی جہالت ہے، اور یہ جہالت تو پہلی جہالت سے بڑی ہوئی ہے. اس لیے کہ پہلی جہالت میں درمیان میں واسطہ بنا رہے تھے، اب یہاں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے وزیر بنا رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری، ایک تھوڑا اختیار ان کو بھی دے دیا ہے. حالانکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت میں کسی کو کوئی ذرہ برابر بھی حصے داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اکیلے ہے، تنہا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. انہوں نے دنیا کے لوگوں پر قیاس کر لیا. جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ کسی انسان کو بہت بڑا آدمی ہے، اپنے ماتحتوں کو ذمہ داری دے دیتا ہے کہ بھائی فلاں کام تم کر لو، فلاں کام تم کر لو، فلاں کام تم کر لو، ہمارے پاس تک نہیں آنا. ہاں کوئی بہت بڑا کام ہوگا تب ہمارے پاس تک آ جانا، ورنہ یہ کام تو ایسے ہے کہ آپ کو ہم سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ جب چاہے کر لے سکتے ہیں. تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا نبیوں اور ولیوں کے بارے میں کہ نبیوں اور ولیوں کا حال یہ ہے کہ اللہ نے ان کو کچھ اختیارات دے دیے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو جب چاہتے نبی معجزے کو دکھا دیتے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے بارہا سنا کہ جب وہ چاہتے تو ان کی لاٹھی اژدہا نہیں بنتی، بلکہ جب اللہ چاہتے تب اژدہا بنتی. اور ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے، جب نبی بنائے گئے تو اس وقت میں ان کی لاٹھی کیسے اژدہا بن گئی تھی. پھر جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو تب اژدہا بن گئی تھی. وہی لاٹھی جب فرعون پیچھے سے آ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے چشمے پر مارا تو وہی لاٹھی کیا ہو گئی؟ راستے بنا رہی. تو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پہلے اژدہا بن رہی تھی، پھر اب راستے بھی بنا رہی ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو وہاں پر اللہ نے لاٹھی کو حکم دیا تو اژدہا بن، تو اژدہا بن گئی. یہاں چشمے راستہ دکھا، راستے بن گئی. اور وہ لکڑی کیا تھی؟ وہ موسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں کہا وَلِيَ مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، میں اس سے جانوروں کو ہانکتا بھی ہوں اور دوسرے بھی بہت سارے کام ہیں مجھے کرنے کے. تو لکڑی تو عام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے معجزے دکھا رہے تھے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ معجزے دکھاتے ہیں. اس تشریح کو ہم ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم یہاں جو بیٹھے ہیں تو یہاں پر روشنی ہم کو پہنچ رہی ہے، لائٹ ہے، بلب ہے، فین ہے، یہ ہم تک ہوا کو، بجلی کو، روشنی کو ہم تک پہنچا رہے ہیں. اور یہ جو روشنی پہنچ رہی ہے، یہ روشنی پہنچانے میں خود ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ان کا جو کنیکشن ہے وہ بہت بڑے پاور ہاؤس سے جڑا ہے. وہ پاور ہاؤس کی جو فلو ہے، جو رو ہے، اس سے ہم تک یہ روشنی پہنچتی ہے، ہوا پہنچتی ہے، اور ہم اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں. لیکن اگر وہاں سے پاور سے آنا بند ہو جائے، پاور ہاؤس سے پاور، تو کیا ہوگا؟ لائٹ تو صحیح سلامت ہے، بلب بھی ہے، پنکھا بھی ہے، لیکن پنکھے سے ہوا نہیں آ سکتی، بلب سے روشنی نہیں آ سکتی. کیوں؟ کیونکہ پاور ہاؤس سے ان کا تعلق ختم ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ یہ پاور ہاؤس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جب تک پاور ہاؤس سے جڑی ہے بہت کچھ ہے. اب دیکھیں بھائی گھر میں لگی ہوئی ہے، اب یہاں تو 1-2 لائٹیں ہیں، لائٹ کی دکان پر تو ہزاروں لائٹیں ہیں، پھر ان میں لائٹ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ وہ پاور ہاؤس سے جڑی بھی نہیں ہے. جب وہ جڑے گی تو اس میں بھی لائٹ آ جائے گی. کتنے فین ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے مالز میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں ہوا نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ وہ پاور ہاؤس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں.
اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو نبیوں اور ولیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معجزات اور کرامتوں کا ظہور فرماتے ہیں، یہ براہ راست اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر ان سے معجزات اور کرامتیں ظاہر نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں ایک فرق یہ بھی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کنیکشن پورا کا پورا درست ہو، لائٹیں بڑی اچھی ہو، سب کچھ صحیح سلامتی کے ساتھ ہو، اس کے باوجود بھی ان بلبوں اور لائٹوں کے اندر سے روشنی نہ آئے کسی وجہ سے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اللہ بغیر نبیوں اور بغیر ولیوں کے بھی یہ سب کچھ ظاہر کر سکتا ہے۔ لائٹ اور بلب کے لیے، روشنی کے لیے بلب ضروری ہے، بغیر بلب کے روشنی نہیں آ سکتی، لیکن اللہ بغیر نبیوں اور بغیر ولیوں کے بھی اپنی قدرتوں کو ظاہر کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت اور قانون یہ ہے کہ اللہ نے جو مقصد ہے اللہ کا معجزے کے دکھانے کا، وہ نبی کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتے ہیں معجزہ دکھا کر۔ بھائی معجزہ نبی کے ہاتھوں میں کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ لوگ ان کے نبی ہونے پر یقین کریں۔ اور ولیوں کو کرامتیں کیوں دی گئی؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ولی ہونے کو کسی وجہ سے ظاہر کر دیا ہے۔ کرامت کا ہونا ولی کے ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس کے ہاتھوں سے کرامت نہ ہو وہ ولی ہی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں، بلکہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ اور معجزہ اللہ تعالیٰ اگر کسی نبی کو بالکل بھی کوئی نہ دے، یعنی نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے سنا ہے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی علیہ السلام کو کئی معجزے ملے ہیں، ایسا کوئی خاص معجزہ ہم کو نظر نہ آئے، لیکن اس میں بھی نبی علیہ اس زمانے کے نبی کو اللہ کچھ ایسی خصوصیات دے دیتے ہیں جو انسانی عقل میں آنے والی نہیں ہوتی، وہی کافی ہے ان کی نبوت کے لیے۔ تو اس مثال سے ہم یوں سمجھے کہ جیسے ہم بغیر بلب اور بغیر پنکھے کے روشنی کے امید نہیں کر سکتے، ٹھیک اسی طریقے سے نبیوں کا ہونا بھی ضروری ہے اور ولیوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، ان دونوں کی اہمیت کا اقرار بھی ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت اور رحمتیں اور برکتیں انہی اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے امت کو دے رہے ہیں۔ تو یہ دو قسمیں ہو گئی۔ پہلی قسم ہے جو جائز ہیں کہ جو نبی اور ولی کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسری قسم ہے کہ جس میں دو قسمیں ہیں، پہلی قسم حرام ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور انسان کو قرار دے دینا کہ بھئی یہ انسان اللہ ہی کی طرح ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی انسان کے بارے میں، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مر چکے ہوں، اگر یہ یقین رکھے کہ یہ اللہ کی طرح سب کچھ جاننے والے ہیں، اللہ کی طرح سب کچھ جاننے والے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ شرک کہلائے گا۔ اگر کوئی کسی انسان کے بارے میں یہ کہے کہ یہ بھی اولاد دینے پر قادر ہیں اور جا کر ان سے مانگے کہ بھئی ہمارے اولاد دے، ہم کو اولاد دینے میں ہماری مدد کر دو، تو یہ بھی شرک کہلائے گا۔ اگر کوئی کسی سے صحت کی دعا مانگے جا کر اللہ کو چھوڑ کر، تو یہ بھی شرک کہلائے گا۔ تو یہ قسم تو کھلی شرک ہے۔ دوسری قسم اس میں وہ ہے کہ اللہ کی طرح تو نہیں سمجھ رہے، لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے کچھ اختیارات ان کو بھی دیے، کچھ اتھارٹی دی ہے ان کو، کہ جیسے فرشتوں کو، نبیوں کو، ولیوں کے بارے میں یہ سوچ لیا کہ بھئی ان کو اللہ نے کچھ اختیارات دیے ہیں۔ تو یہ اختیارات دو غلطیوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ اللہ کے دربار کو دنیا کے درباروں پر قیاس کر لیا، اور دوسری غلطی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دنیا کے انسان کی ذات میں قیاس کر لیا۔ جیسے اللہ نے، جیسے دنیا میں کوئی بادشاہ اپنے ماتحتوں کو کچھ اختیارات دیتا ہے، کچھ ذمہ داریاں سونپتا ہے، اللہ نے کچھ ذمہ داریاں سونپتی ہیں۔ تو یہ دو بھی جہالت پر مبنی ہے، یہ بھی وہ قسم ہے جو بالکل شرک والی ہے۔ اب رہ گئی تیسری قسم۔ تیسری قسم یہ ہے کہ کسی انسان سے دعا کروانے کا کیا حکم ہے، کہ بھئی ہم دعا کرواتے ہیں کسی سے، ہمارے لیے دعا کر دو، ہمارے لیے دعا کر دو۔ تو اس سلسلے میں سنت یہ ہے کہ کسی بھی انسان سے دعا کروانا جو زندہ ہو، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے اللہ کے گھر کو، تو آپ نے فرمایا یا اخی لا تنسانا دعائکا، اے عمر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھول جانا۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، دعا کرنے کی گزارش کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پچھلی 14 صدیوں سے یہ تواتر کے ساتھ عمل چلتا ہوا رہا ہے کہ دعا کی گزارش کی جاتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ جو لوگ زندہ ہیں ان سے تو دعا کروا سکتے ہیں، جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان سے دعا کروانے کا کیا حکم ہے؟
پہلی قسم ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنا، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ لے رہے ہیں، یہ تو جائز ہے۔ اور اس میں دو لوگوں کا اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے عمل سے وسیلہ، اپنے عمل نیک عمل کے وسیلے سے دعا کر سکتے، کسی انسان کے وسیلے سے دعا نہیں کر سکتے، ان کا موقف غلط ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ زندہ لوگوں کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں لیکن جو مر گئے ان کے وسیلے سے نہیں کر سکتے، ان کا موقف بھی غلط ہے۔ پھر یہاں پر دوسری قسم ہے جو بالکل شرک ہے، اللہ کی طرح کسی کو قادر مطلق سمجھنا، یہ شرک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی دوسری جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرح تو نہیں سمجھ رہے لیکن اللہ نے کچھ اختیارات ان کو بھی دیے ہیں، اس طریقے سے سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اب یہ تیسری قسم جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ کسی اللہ کے نیک بندے کے وسیلے سے دعا نہیں کی جا رہی ہے، جو پہلی قسم میں وسیلے سے دعا نہیں کی جا رہی ہے، اور کسی اللہ کے بندے کو اللہ کی طرح سمجھ کر بھی دعا نہیں کی جا رہی ہے، جو شرک ہے، بلکہ درمیان میں خود بھی دعا کر رہے ہیں اور جا کر اس بندے سے یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کر دو، خود بھی دعا کر رہے ہیں، کسی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کر دو۔ تو زندوں سے دعا کروانا تو یہ سنت ہے، ثابت ہے۔ اب اگر کوئی انتقال کر جائے، مر جائے، ان کی قبر پر جا کر ان سے دعا کرنے کے لیے کہنا، اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ ایک ہے ہم تو دعا کر لیں گے ہمارے لیے، زندگی سے بھی کرائیں گے بھائی آپ بھی میرے لیے دعا کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کوئی صحابی آ کر ایسے دعا کروائے تھے، ثابت ہے۔ لیکن کسی کی قبر پہ جا کر جب وہ انتقال کر جائے تو قبر والے سے کہنا آپ بھی میرے لیے دعا کرو، اس میں کیا حکم؟ اس میں اختلاف ہے۔ اختلاف اس بات کا یہ ہے کہ آپ کو کسی کو بات سنوانے کے لیے سب سے پہلے جو کام کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بات سن بھی سکے۔ زندہ تو سنے گا، زندے کے سننے میں کوئی شک نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ قبر میں چلے گئے وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، تو اس میں اختلاف ہے۔ اس کو کتابوں میں جس مسئلے سے یاد کیا جاتا ہے وہ سماع موتا، یعنی کیا مردے سنا کرتے ہیں، مردوں کا سننا ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو مردوں کے سننے یا نہ سننے میں حضرات صحابہ کرام کے زمانے سے اختلاف ہے، حضرات صحابہ کرام کے زمانے سے اختلاف ہے۔ ایک کچھ صحابہ کی جماعت کہتی ہے کہ مردے قبر میں سنتے ہیں، ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ مردے قبر میں نہیں سنتے ہیں۔ تو اب یہ ہمارے سامنے دو باتیں آ گئی، دونوں طرف بڑے بڑے اکابرین ہیں۔ گزشتہ درس میں بھی یہ اصول ہمارے سامنے آیا تھا کہ جس مسئلے میں کسی بھی صحابی کے درمیان میں اختلاف ہو، دو صحابہ کے درمیان یا پھر دو صحابہ کی جماعت کے درمیان، تو یہ اختلاف کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی ایک پہلو کو یقینی طور پہ حق اور کسی ایک پہلو کو یقینی طور پہ باطل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دونوں طرف صحابہ ہیں۔ اس مسئلے میں بھی دونوں طرف صحابہ ہے، پھر صحابہ ہی کے بعد ایک کے بعد دیگر علماء کی جماعتیں چلتے چلتے 14 صدیوں تک یہ اختلاف ابھی بھی باقی ہے۔ تو اب جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قبروں میں مردے نہیں سنتے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی قبر کے پاس جا کر آپ دعا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ قبر میں جو ہے وہ سنے گا نہیں، قبر میں جو ہے وہ سنے گا نہیں، آپ اس سے دعا کی گزارش نہیں کر سکتے۔ بل اس کے علاوہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قبر میں جو مردے ہیں وہ سنا کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی اللہ کے نیک بندے کا یہ معمول نہیں رہا ہے کہ باوجود اس عقیدے کے رکھنے کے کہ قبروں میں مردے سنا کرتے ہیں، کسی نے بھی قبر کے بعد جا کر دعا کرنے کی گزارش نہیں کی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی گزارش کی، یہ تو ثابت ہے، لیکن نبی نے کسی نبی کی خبر پر، کسی شہید کی خبر پر جا کر دعا کرنے کو کہا ہو، یہ ثابت نہیں۔ اسی طرح کسی صحابی نے، کسی ولی نے، کسی اللہ کے نیک بندے نے زندوں سے تو دعا کروانے کی بات کہی، یہ ثابت ہے، لیکن کسی خبر کے بعد جا کر یہ کہا ہو کہ ہمارے لیے آپ دعا کر دو، یہ ثابت نہیں۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ مشتبہ ہے، مختلف فی ہے، کہ جو لوگ قبروں میں رہتے ہیں، قبروں میں جو ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، یہ اختلاف ہے اپنی جگہ۔ بعض کہتے ہیں کہ سنتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبروں میں جو لوگ ہیں ہم ان سے دعا کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں، تو اس میں تو کسی سے بھی ثابت نہیں ہے دعا کروانا، کیونکہ قبروں کے بعد جا کر دعا نہیں کروا سکتے۔ تو یہ مسئلہ تیسری صورت توسل کی، ہاں یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لینی چاہیے۔ یہ جو تفصیل ہے وہ غیر انبیاء کے بارے میں،
نبیوں کے بارے میں اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معتدل عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر اطہر میں باحیات ہیں. جب کوئی مسلمان آپ کے روضے پر پہنچے زیارت کے لیے تو آپ سے دعا کرنے کی گزارش کر بھی سکتا ہے. نبی علیہ السلام وہ گزارش سنتے بھی ہیں اور اللہ کے حضور میں اس بندے کے لیے دعا کرتے بھی ہیں. یہ نبی کے بارے میں عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ درود جو ہم پہنچاتے ہیں وہ درود نبی تک پہنچتا بھی ہے اور نبی اس کا جواب بھی دیتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجو, اگر تم میرے قریب ہوگے تو اللہ تمہارے درود کو سیدھے مجھ تک پہنچائے گا, میں اس کا جواب دوں گا, اور اگر تم دور ہوگے تو اللہ فرشتوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچائے گا اور میں اس کا جواب دوں گا. تو نبی کے بارے میں یہ تفصیل نہیں, یہ اختلاف غیر انبیاء کے بارے میں. نبی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آپ اپنی قبر شریف میں باحیات ہے, اور وہ جو زندگی ہے وہ اللہ جانتا ہے وہ زندگی کیسی ہے, اس کی کیفیت, اس کی نوعیت, اس کی حقیقت کو اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے شہیدوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ شہداء زندہ ہیں, بل احیاء عند ربہم یرزقون, اپنے رب کے پاس وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. نبیوں کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کی جسموں کو کھائے, زمین نہیں کھا سکتی. تو انبیاء کے جسد بالکل صحیح سالم ہے قبروں میں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ 3 قسمیں ہیں وسیلے کی. پہلی قسم جو جائز ہے, دوسری قسم میں 2 صورتیں ہیں وہ دونوں بھی ناجائز ہے, اور تیسری قسم میں اختلاف ہے. خلاصہ یہ ہے اس پوری بات کا کہ وسیلے کے سلسلے میں آج جو افراط و تفرید اور وسیلے کے سلسلے میں آج جو غلو کیا جا رہا ہے, قرآن مجید کی آیات کے مطلبوں کو بگاڑ کر آج علماء اپنی اپنی دکانیں چمکانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ وسیلے کے بغیر دعا ہو ہی نہیں سکتی, کوئی کہتا ہے کہ وسیلہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا, اللہ دعا قبول نہیں کرے گا. یہ قرآن اور سنت کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, اس آیت کریمہ کو بڑی ہی زور سے اور بڑی ہی شان کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وسیلہ تلاش کرو, وسیلہ تلاش کرو, تو تقریباً 10 سے زائد تفسیروں کے حواشی اور ان کے مطالب اور ان کی تفصیل کو میں نے نوٹ کیا. ان میں ہر مفسر نے یہی لکھا ہے کہ یہاں پر وسیلے کا وہ مطلب نہیں ہے جو وسیلہ ہمارے معاشرے میں ہے. وسیلے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے, اللہ کا تعلق ہے, اللہ کی نزدیکی کا حاصل کرنا ہے. لوگ یہاں آیت کا معنی عربی میں وسیلے کو دیکھ کر اردو کا وسیلہ سمجھتے ہیں. عربی کے وسیلے کا مطلب ہے اللہ کا قرب, اردو کے وسیلے کا مطلب ہے واسطہ, اور عربی کا جو ترجمہ ہے وہ اردو سے کر کے لوگوں نے گڑبڑ کر دی. یہاں وسیلے کا مطلب اللہ کا قرب ہے. تو کچھ لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بھائی بالکل وسیلہ شرک ہے, وسیلہ حرام ہے, نبی کے وسیلے سے دعا نہیں کی جا سکتی, بالکل حرام ہے, بالکل غلط ہے, ناجائز ہے, وہ شرک کرنے والا ہو گیا. یہ بھی بالکل غلط ہے. معتدل راستہ یہ ہے کہ وسیلہ اللہ کے نیک بندوں کے نام سے لے سکتے ہیں, لینے کی اجازت ہے. عقیدہ یہ رکھا جائے کہ وسیلے کے بغیر بھی دعا قبول ہوگی, اور وسیلے سے مانگنے پر اللہ کو دعا کا قبول کرنا لازم نہیں ہے, اللہ کی مرضی, اللہ کرے یا نہ کرے. لیکن عقیدہ یہ رکھے, امید یہ اس بات کی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ کے نیک بندوں کی برکت سے ہماری دعا کو قبول کر لے. یہ وسیلے کی وضاحت ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت کریمہ کے ضمن میں ہمارے سامنے آئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو جو کچھ سنا گیا صحیح سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.